جب اولاد رسول نے دربار یزید سے زندان شام میں منزل کی تو اسیران کربلا دن رات شہیدان کربلا پر گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک کم سن دختر جن کا نام فاطمہ تھا اسیروں میں زندان شام میں تھیں۔ زندان شام کی راتوں میں ایک رات اس دختر صغیرہ کو اپنے بابا حسین کے دیکھنے کی آرزو ہوئی۔ روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو بھی بیٹی عطا کی آپ نے ان کا نام فاطمہ رکھا، اور جو فرزند عطا کیے ان کا نام علی رکھا، اور ان میں برائے امتیاز ناموں کے ساتھ القابات رکھے، جیسے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر وغیرہ۔ اسی طرح فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، سکینہ خاتون، رقیہ وغیرہ۔ اس دختر کمسن کی عمر 3 یا 4 سال بتلائی جاتی ہے اور نام رقیہ اور سکینہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس دختر کو بہت چاہتے تھے۔ یہ دختر ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش کی زینت رہتی تھیں۔ جب یہ معصومہ بچی لاش امام حسین پر آئیں تو انہوں نے لاش سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اے بابا جان، اگرچہ رات ہو گئی ہے اور آپ مجھے اپنی گود میں نہیں لیتے، مجھے آپ کی آغوش کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ارباب مقاتل اور مرحوم السید کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام بعد شہادت اصحاب و اعزہ خیمے میں تشریف لائے اور اپنے اہل حرم کو رخصت کیا۔ فرماتے ہیں کہ اہل حرم میں آپ کی ایک 3 سالہ بیٹی تھی جو سامنے آئیں اور آپ کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، پیار کیا۔ وہ بچی کہتی ہیں، اے بابا جان، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، تشنگی کی وجہ سے میرا جگر جل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ بچی نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اسلحہ لگا کر میدان رزم میں جانے لگے ہیں تو دختر نے ایک مرتبہ دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، اے بابا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے بیٹی، تم خیمے میں بیٹھو، شاید کہ میں تمہارے لیے پانی لاؤں۔ آپ میدان میں پہنچے، کنارے نہر سے لشکر اعداء کو دور کیا اور نہر میں داخل ہو کر پانی خیمے کے لیے لیا۔ لشکر والوں نے شور مچایا کہ اے حسین، تم پانی پی رہے ہو اور شامی لوگ خیموں کو لوٹنے آ گئے ہیں۔ امام مظلوم نہر سے نکلے، خیمے میں تشریف لائے، اس مظلومہ بیٹی کو گود میں لیا اور تسلی دے کر پھر میدان قتال میں آئے۔ اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اہل حرم کے ہمراہ یہ کم سن بچی بھی آپ کی لاش پر آئی۔ دیکھا کہ بغیر سر لاش پڑی ہوئی ہے۔ بچی نے اپنے آپ کو لاشے پر گرا دیا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچی کہنے لگی، پھوپھی اماں، مجھے بابا کے لاشے پر جانے دو تاکہ میں گلوئے بریدہ کا بوسہ لے سکوں، بابا کے گلے کا بوسہ لے سکوں۔ الغرض اسیران کربلا کے ساتھ یہ بچی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے زندان شام پہنچی۔
خرابہ شام کو دیکھ کر اس بچی کا دل گھٹنے لگا۔ یہ کمسن بچی سر زانوں پر رکھے رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اے بابا، اس خرابہ شام میں آپ کا انتظار ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ کی گود میں رہتی تھی، اب آپ تشریف نہیں لاتے۔ یہ اچھی محبت ہے۔ اسی تصور میں بچی رویا کرتی تھی کہ اس پر نیند طاری ہو گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تشت طلا میں یزید کے سامنے رکھا ہے اور وہ ملعون اپنی چھڑی سے سر مبارک سے گستاخی کر رہا ہے کہ ناگاہ سر بریدہ نے بارگاہ خدا میں استغاثہ کیا، اے خداوندا، میں تیری رضا پر راضی ہوں اور میرا سر تیرے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ میں نے شہادت اختیار کی اور اپنے جوانوں کو بھی تیری راہ میں فدا کیا، اپنے اہل و عیال کو تیری راہ میں اسیر دیکھنا پسند کیا۔ میں نے یہ بھی بسط خوشی چاہا کہ میرا سر تیری راہ میں میرے تن سے جدا ہو، لیکن اس وقت میرا سر چوب خیزران کے نیچے ہے۔ اس میں کیا راز ہے تو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس کمسن بچی نے جب اپنے بابا کے سر مطہر کو چوب دستی کے نیچے دیکھا، بےتاب ہو کر اٹھ بیٹھی، وابتا کی صدا بلند کی اور رونا شروع کیا۔ سیدہ زینب نے سبب گریہ پوچھا تو بچی نے خواب بیان کیا اور یہ کہہ کر وہ نالہ و فریاد کرنے لگی۔ ان کا رونا بند نہ ہوا، سب نے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سیدہ زینب خاتون ان کو تسلی دیتی تھیں مگر وہ بچی خاموش نہ ہوتی تھی۔ گویا کہ دختر معصومہ کہتی ہیں کہ میں اپنے پیارے بابا جان سے بے وفائی کا گمان نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پدر بزرگوار تو مجھ پر بہت ہی زیادہ مہربان تھے، مگر اے پھوپھی، کیا میرے بابا مجھ سے رنجیدہ ہیں؟ ان کی فرقت نے جگر سوختہ کر دیا ہے۔ اگر بابا جان زندہ ہیں تو پھر شمر نے میرے رخساروں پر تماچے کیسے لگائے؟ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میرے بابا سفر میں ہیں تو اے پھوپھی اماں، میں کب اپنے بابا کا دیدار کر سکوں گی؟ یہ ساری باتیں بے اصل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بابا تو شہید ہو گئے، میں بے پدر ہو گئی۔ اس یتیم بچی نے اس قدر گریہ کیا، اس وقت اہل حرم میں ایک تازہ غم کی لہر دوڑ گئی۔ گریہ و زاری اور شور و بکا سے زندان گونجنے لگا، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کے گریہ کرنے کی آواز یزید کے محل تک گئی، اور جب اس نے رونے کی آواز سنی تو سبب دریافت کیا۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ یزید اپنے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھا اور سر ابن فاطمہ تشت میں تھا کہ خرابے سے شور گریہ بلند ہوا۔ طاہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس تشت میں سر امام حسین تھا اس سے سر پوش ایک کنارے کو ہو گیا اور سر امام پاک بلند ہوا، نزدیک تھا کہ قصر کی چھت سے مل جائے۔ پھر سر مطہر نے بآواز بلند فرمایا، اختی سکتی بنتی، کہ اے بہن میری بیٹی کو خاموش کرو، یعنی کہ اے بہن زینب، اے بے کس و غم گسار بہن، تو ہی میرے یتیموں کی مددگار ہے، تو ہی ان کی نگراں ہے، تو ہی میرے چھوٹے بچوں کے لیے ماں ہے۔ طاہر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
کہ سر بریدہ امام حسین نے چکر لگایا اور یزید ملعون کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے یزید، میں نے تیرا کیا بگاڑا جو میرے اہل حرم کو تو نے قید کیا ہے؟ یزید پلید نے جب سنا تو کانپنے لگا۔ میں نے کہا، اے ظالم، میں نے سر حسین کو بلند ہوتے دیکھا اور آواز امام سنی ہے کہ جس سے تو خائف ہے۔ یزید نے اپنا ایک غلام زندان میں بھیجا تاکہ حالات معلوم کرے۔ وہ زندان پہنچا تو حضرت سید سجاد نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے یزید کو واقعہ بتلایا۔ یزید نے کہا کہ اچھا، اس بچی کے باپ کا سر زندان میں لے جاؤ۔ غلام سر امام حسین علیہ السلام لے کر زندان میں آیا۔ تمام اسیر سر مطہر کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب نے وہ سر اس بچی کے سامنے رکھا۔ بچی نے جب بابا کے سر کو دیکھا تو اپنا منہ سر حسین پر رکھا اور بین کرنے لگیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ سیدہ زینب نے بچی کا شانہ ہلایا تو محسوس ہوا کہ روح یتیمہ جنت کو پرواز کر گئی ہے۔ اسیران اہل بیت میں ماتم بپا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔